بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور جو ایک اہم تبدیلی ہے وہ ہم نے دیکھی ہے امریکہ میں۔ وہ امریکہ جو کہہ رہا تھا کہ ایران میں رجیم چینج ہونے والی ہے، اب وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بہت بڑے بڑے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور جو انہوں نے دعوے کیے تھے ایران کے بارے میں، وہ ابھی تک ان کے دعوے بھی ہمیں پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ جو ایران کے خلاف جنگ ہے، یہ دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں لا سکتی ہے، اور کیا امریکہ پہلے والا امریکہ نہیں رہے گا، ایران پہلے والا ایران نہیں رہے گا، گلف پہلے والا گلف نہیں رہے گا، پاکستان جو ہے اس کا ایک نیا انٹرنیشنل رول سامنے آیا ہے، پاکستان بھی کیا پہلے والا پاکستان نہیں رہے گا۔ تو اس پہ بات کریں گے ہم ایک پاکستان کی معروف انتہائی ایکسپیرینس ڈپلومیٹ، دانشور اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کے ساتھ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم میں پاکستان کی سفیر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے آپ کے کچھ آرٹیکلز دیکھے ہیں پچھلے دنوں میں، تو آپ بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایران کے خلاف جنگ ہے، یہ جنگ جو ہے کیا یہ دنیا میں کچھ تبدیلیاں لا رہی ہے، اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے بعد کا سیناریو کیا ہوگا؟ حامد، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جنگ کیسے ختم ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ریجنل آرڈر تھا، خطے کا جو آرڈر تھا، وہ اپ اینڈ ہو چکا ہے، وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ انفیکٹ وہ آلموسٹ کولیپس کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 4 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں، امریکہ کی کیلکولیشن تھی، ٹرمپ کی کیلکولیشن تھی کہ کچھ دنوں میں ایران جو ہے وہ شکست کھا کے سرنڈر کر جائے گا۔ تو ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے ہمارے خطے میں وہ یہ ہے کہ، بلکہ دنیا میں کہوں گی، وہ یہ کہ سپیریئر ملٹری فورس از ناٹ انف۔ اگر آپ کے پاس سپیریئر ملٹری فورس ہے لیکن دوسری طرف جس پہ آپ حملہ کر رہے ہیں وہ حق پہ ہے، اور اس کے پاس نیشنلزم ہے، اور اس کے پاس ریزیلینس ہے، اور اس کے پاس ڈرونز بھی ہیں، سو آئی تھنک یہ ایرا ہے ہائیبرڈ وار کا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مائٹ از رائٹ کا جو سو کالڈ پرنسپل ہے، وہ تو نہیں لگتا کہ کامیاب ہو رہا ہے۔ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں، دیر بی فار ریچنگ چینجز، میرا خیال ہے ہمارے اس خطے میں، مڈل ایسٹ میں، ویسٹ ایشیا میں، اور میں سمجھتی ہوں دنیا میں۔ اور امریکہ اگر اسی طرح سے جنگ چلتی رہی اور کوئی سیاسی سمجھوتا نہیں ہوتا، تو امریکہ کی تو بہت بڑی، میں سمجھتی ہوں بہت بڑا ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک سیٹ بیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹرمپ کا فیوچر کیا ہے؟ ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے ڈیمانسٹریشنز ہوئے ہیں، صرف امریکہ میں نہیں بلکہ یورپ میں بھی شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو ٹرمپ کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ اول تو یہ کہ ٹرمپ نے امریکہ کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے، سوائے اسرائیل کے ان کے ساتھ اس وقت جو جنگ انہوں نے مسلط کی ہے ایران پہ، کوئی ایلائی نہیں کھڑا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، ناٹ ون ایلائی۔ تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جس پوائنٹ پہ وہ امریکہ کو لے کے آیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ جہاں تک ٹرمپ کا پرسنل فیوچر انوالوڈ ہے، تو وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی، میں سمجھتی ہوں کہ اٹس انڈر تھریٹ، اس حوالے سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بھی انٹروڈکشن دیا اس پروگرام کا، کہ اتنے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں حال میں آل اکراس دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اب یہ ہے کہ جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو کنگریشنل الیکشنز ہوں گے اس سال کے آخر میں، لگتا یہ ہے کہ اس میں شاید ٹرمپ کو شکست ملے، اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز تو لگتا ہے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سینٹ کا بھی سوال ہے کہ کیا سینٹ کو ریٹین کرے گا یا نہیں۔ تو اس سے تو پھر دیکھیں ٹرمپ ول بیکم لیم ڈک۔ مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ ٹرمپ کی جیسی شخصیت ہے، وہ اس کے باوجود کہ لیم ڈک ہو جاتا ہے، اسیوم کریں کہ وہ ہو جاتا ہے، فرض کیجئے، وہ تب بھی جس قسم کے وہ ریکلیس ایکشنز لیتا ہے، اس کی ایگزیکٹو اتھارٹی تو رہے گی نا جب تک کہ اس کی ٹرم نہیں ختم ہوتی۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ میں نے لکھا بھی ہے، جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، لیکن میں لوگوں کی لائکس اور ڈس لائکس پہ نہیں لکھتی۔ میں نے کہا دس مین از اے ڈینجر ٹو دا ورلڈ، ہی از اے ڈینجر ٹو ہز اون کنٹری۔ اور
دیکھ لیں کہ کتنے ہزاروں امریکن باہر نکلے یہی کہتے ہوئے کہ ہی از اے ڈینجر ٹو آور کنٹری، دیئر کنٹری۔ ڈاکٹر صاحبہ، نومبر میں جو الیکشن ہونے والے ہیں امریکہ میں، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں کوئی ٹرمپ کو سیٹ بیک ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی آپ کو امپیچمنٹ کا کوئی خطرہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں اگر سینٹ اس کے پاس رہتی ہے تو پھر امپیچمنٹ تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دونوں ہاؤسز میں لازمی ہوتی ہے، لیکن کوشش ضرور ہوگی۔ اگر ہاؤس وہ لوز کر جاتا ہے تو اٹیمپٹ تو ہوگا تاکہ اس کو ہیوملیٹ کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے اور اس پہ یعنی کہ اس کو ریسٹرین کیا جائے، لیکن وہ ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جو کہ ریسٹرین ہوگی۔ جب تک دونوں ہاؤسز میں اس کو شکست نہیں ہوتی تو امپیچمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک جڑا ہوا سوال ہے کہ اب اسرائیل کا کیا فیوچر ہے، اور خاص طور پہ جو نیتن یاہو جس نے ڈریگ کیا اس جنگ میں ٹرمپ کو، تو اب آپ کو نیتن یاہو کا اور اسرائیل کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے حامد کہ میں اس کا جواب دوں، میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی اس وقت کانورسیشنز ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈسکشنز ہو رہی ہیں ٹی وی پہ بھی، میڈیا، پرنٹ میڈیا میں بھی، لیکن جو مسنگ ایلیمنٹ ہے، اس لیے کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان ٹاکس ہو سکتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو کیا وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں۔ واٹ از مسنگ ان دیٹ از دی ایلیفنٹ ان دا روم، دی ایلیفنٹ ان دا روم از اسرائیل۔ تو اگر اسرائیل ایک سپوائلر کے طور پہ بیہیو کرتا ہے، جو کہ ہمیشہ کیا اس نے، تو اگر یہ اگریمنٹ ہو بھی جاتی تو اس اگریمنٹ کا فیوچر کیا ہوگا، اس کا کیا مستقبل ہوگا، اس کی اہمیت کیا ہوگی اگر اسرائیل از ناٹ براٹ آن بورڈ۔ اور ابھی تک میں نے نہیں دیکھا، سٹوریز خوب میں نے پڑھی ہیں امریکن میڈیا میں کہ جی ٹرمپ ناراض ہے نیتن یاہو نہیں سے ڈاکٹر صاحبہ، وغیرہ۔ اس میں آپ سے بہتر کون جانتا ہے، کیونکہ پاکستان اور اسرائیل کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہی نہیں ہیں، تو ہم تو اسرائیل کو آن بورڈ لے ہی نہیں سکتے، لیکن یہ ذمہ داری ٹرمپ پہ نہیں چھوڑی ہوئی کہ ٹرمپ نے اسرائیل کو آن بورڈ لینا ہے؟ نہیں، ہم نے تو، میرا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ ہمیں لینا ہے، مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں یہ مسنگ ایلیمنٹ ہے، ہاں، اور اس مسنگ ایلیمنٹ کا ذمہ دار جیسے آپ نے بھی کہا ظاہر امریکہ ہے۔ تو اگر امریکہ یہ ایشورنس نہیں دیتا ایران کو اور ہمیں اور سب کو کہ وہ اسرائیل کو ریسٹرین کرے گا، کنٹین کرے گا، کنٹرول کرے گا، تو پھر وہ جیسے میں نے کہا پہلے، تو وہ پھر کیا اس کا اہمیت ہوگی اگر اگریمنٹ ہو بھی جاتی ہے، جو کہ ابھی تو ہمیں کوئی خاص اس کے اتنے اسٹرانگ آثار نہیں نظر آ رہے۔ اچھا، تو وہ جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو فیوچر کیا نظر آ رہا ہے اسرائیل کا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں بھی بڑی تباہی بربادی ہوئی ہے، اور پہلے تو ہم غزہ کو دیکھتے تھے، اب اس طرح کے مناظر ہمیں تل ابیب میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی جو پاپولیشن ہے اس کا پریشر نہیں آئے گا نیتن یاہو پہ، کوئی نیتن یاہو کو وہ کھینچے گا نہیں کہ بھئی اب آپ جنگیں بند کریں؟ میرا خیال ہے اس طرح کا پریشر ضرور آئے گا، مگر دیکھیں فار رائٹ اور رائٹ ونگ جو ہے اسرائیل میں ابھی بھی بہت اسٹرانگ ہے، لیکن وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں اینٹی وار۔ تو بالکل اگین میں یہ کہوں گی کہ لاٹ ڈپینڈس کہ یہ جنگ کیسے ختم ہوتی ہے۔ اگر تو ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے تحت ختم ہوتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، ظاہر ہے اس میں پھر لوگ پوچھیں گے اسرائیل میں ان کے وزیر اعظم سے کہ تمہیں کیا حاصل ہوا ہے۔ پھر یہ کہ اسرائیل کے بھی جو آبجیکٹیوز تھے جس طرح امریکہ کے بھی تھے، ایک آبجیکٹیو نہیں انہوں نے حاصل کیا۔ کیا کیا انہوں نے کہا رجیم چینج نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ رجیم کولیپس نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ لیڈرز کو جب ہم اڑا دیں گے اور شہید کر دیں گے تو بس ساری چیز یعنی کہ کیوس ہو جائے گا ایران میں، نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان کی میسائل کیپیبلٹی تباہ کرنی ہے، ابھی تک تو کوئی آثار نہیں ہے تو کہ اس وہ کا ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ از نو مور اے سپر پاور؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا، امریکہ از اے سپر پاور۔ دیکھیں مگر ہر پار کی لمٹس ہوتی ہیں، اور اگر وہ پار آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جو قانون کے خلاف ہوتی ہے، انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہوتی ہے، جسٹس کے خلاف ہوتی ہے، اور پیس کو تہس نہس کر دیتی ہے، اور آپ کو کوئی ایک ملک نہیں ملتا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر سپر پاور ہونے کا، آپ سپر پاور تو رہتے ہیں، لیکن جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ایکشنز ہیں ان سے آپ جو آؤٹ کم چاہتے ہیں وہ نہیں حاصل کر سکتے۔ دیکھیں یہ سپر پاور ہی ہے جس نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی، نہ افغانستان میں، نہ عراق میں، نہ ویتنام میں، اور اب وہ سٹرگل کر رہا ہے، بلکہ ٹرمپ ایک آف ریمپ ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے
وہ اس جنگ کو اس طرف لے کے جائے کہ وہ کہہ سکے کہ جی میں نے تو سارا کچھ حاصل کر لیا، حالانکہ حاصل کخ نہیں کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب جو آپ نے انٹرنیشنل لاء کی بات کی، تو آپ تو یونائٹڈ نیشنز میں بھی سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے چکی ہیں، تو یہ بتائیں کہ وہ جو یو این چارٹر ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں، سیکیورٹی کونسل ہے، یہ تو سارا اب ختم نہیں ہو گیا؟ تو انٹرنیشنل لاء تو اب ایک مذاق بن گیا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لاء کی حمایت نہیں ہونی چاہیے، اس پرنسپل کو ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے تو بالکل ہی خلاف ورزی کی ہے چارٹر کی، یو این کے چارٹر کی، انٹرنیشنل لاء کی، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وی تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر، ہم کہیں جی یہ تو ختم ہو گیا تو اب ہم بھی نہیں اس کے پابند۔ دیکھیں روس نے بھی اس کی خلاف ورزی کی، بھارت نے بھی خلاف ورزی کی چارٹر کی اور سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی، اسرائیل نے تو بار بار کی ہے، امریکہ نے بھی بار بار کی ہے، لیکن اس سے پھر ہم کیا سبق حاصل کریں؟ سبق تو پھر یہ ہونا چاہیے نا کہ باقی کی جو دنیا ہے دے شوڈ اسٹینڈ فار انٹرنیشنل لاء، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ملٹی لیٹرلزم کو اسٹرینتھن کریں، نہ کہ وہ ہاتھ اوپر کر کے کہیں جی بس اب تو سب کچھ ختم ہو گیا تو ہم بھی اب کچھ نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو ہمیں اس جنگ کے نتیجے میں یورپ اور امریکہ کے درمیان کچھ فاصلے نظر آ رہے ہیں، اور برطانیہ بھی جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں، کچھ انڈائریکٹ سپورٹ تو کی جا رہی ہے ان کی طرف سے، لیکن کھل کر وہ اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو یورپ اور امریکہ کے درمیان فاصلے پیدا ہوئے ہیں، یہ فاصلے بڑھیں گے یا کچھ دنوں کے بعد کم ہو جائیں گے؟ دیکھیں حامد، جو ٹیسٹ آیا ان تعلقات کا جس کو ٹرانس اٹلانٹک الائنس کہتے ہیں امریکہ اور یورپ کے درمیان، جب اس کا امتحان آیا اسٹریٹ آف ہارموز پہ، ظاہر ہے ایران کے قبضے میں ہے وہ، اور ٹرمپ چاہتا ہے از ڈیسپریٹ، اور اب تو بلکہ گراؤنڈ ٹروپس بھی بھیج رہا ہے، کوشش یہی اس کی ہوگی کہ شاید گراؤنڈ اوفینسو کرے، لیکن اس کے لیے جب اس نے یورپین ممالک کو اور نیٹو کے ممبرز کو کہا کہ اپنے شپس بھیجیں جی، وار شپس بھیجیں اور میری مدد کریں کہ تاکہ میں اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول پاؤں، تو کیا کیا انہوں نے؟ ایک ملک نے شپ نہیں بھیجا۔ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہاں اس کو کھلنا چاہیے کھلنا چاہیے، لیکن when the push came to shove نہیں، انہوں نے بالکل حمایت نہیں کی اس بات کی کہ وہ شپس بھیجیں گے اور ملیٹریلی اس جنگ کا حصہ بنیں گے، بلکہ کچھ یورپین لیڈرز نے تو یہ کہا کہ وی کی ناٹ بی پارٹ آف این انلیگل وار۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت یہ جو رفٹ ہے یہ اتنی آسانی سے مینڈ نہیں ہوگی۔ ایک آدھ ملک جو ہے شاید اس کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں جیسا برطانیہ ہے، لیکن باقی جو یورپ ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ کسی جلدی میں یہ جو رفٹ آئی ہے یہ مینڈ ہو سکے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اب اس جنگ میں ایک پاکستان کا کردار سامنے آیا ہے اور ایک انڈیا کا بھی کردار سامنے آ رہا ہے، تو اس نئے انٹرنیشنل سیناریو میں جو پاکستان اور انڈیا کا جو رول ہے اس کو آپ کیسے انالائز کریں گی؟ دیکھیں انڈیا تو بالکل سائیڈ لائن ہو گیا اپنے ایکشن سے، انہوں نے اسرائیل کی طرفداری کی، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ، نہ انہوں نے غازہ پہ کچھ کہا، فلسطینی جو وہاں پر جینوسائیڈ ہوا ہے اس پہ ایک لفظ نہیں بولے، اور اس جنگ میں بھی انہوں نے بجائے ایران جو کہ وکٹم تھا اس کو کنڈیم کرتے کہ جی امریکہ اور اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے، انہوں نے بلکہ کچھ نہیں کہا اس پہ کنڈمنیشن کے علاوہ، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو دے بین سائیڈ لائنڈ۔ اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، آئی تھنک پاکستان پلیڈ اٹس کارڈز، ڈپلومیٹک کارڈز ویری ویل۔ پاکستان نے ایک لیوریج کریٹ کی، جو تعلقات فیلڈ مارشل عاصم صدر ٹرمپ سے بنائے، وہ لیوریج تھی پاکستان کے پاس، جس سے کہ پاکستان ایک انٹرمیڈیری کے طور پہ سامنے آیا۔ سو ظاہر ہے اس سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل پرومیننس ہے وہ کہیں زیادہ اس میں اضافہ ہوا۔ لیکن دیکھیں ڈپلومسی از اباؤٹ پروسیس اینڈ اٹس اباؤٹ ویزیبلٹی بٹ اٹس آلسو اباؤٹ آؤٹ کم۔ میں نے تو یہی سیکھا ہے سفارتکاری میں، تو آؤٹ کمز کی طرف ہم جاتے ہیں نا، تو ہم صرف ایسی پروسیس تو نہیں ہوتا صرف، تو اس میں اب دیکھنا ہے کہ آیا اس رول میں کیا آؤٹ کمز ہیں جو پاکستان اور ملکوں کے ساتھ تعاون کر کے اچیو کر سکے گا۔ آئی تھنک اس کے لیے ہمیں ذرا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ ہماری تمام جو ایفرٹس ہوتی ہیں ٹرمپ کے ایک سٹیٹمنٹ سے وہ سیبوٹائز نہیں ہو جاتی؟ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی، ٹرمپ سیز ایرانین لیڈرز آر ناٹ گونا ہیو اے کنٹری اف دے ڈونٹ گیو اپ نیوکلیئر ویپنز، یعنی کہ وہ ایٹمی حملے کی دھمکی دے رہے ہیں ٹرمپ صاحب۔
اور آپ نے بھی یہ اس سب پہ اس پہ جی کمنٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ٹرمپ حامد صاحب اس طرح کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ حامد اس کا سٹائل ہے، یہ اس کا خیال ہے کہ جتنا وہ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس دے گا اس سے جو اس کا ایڈورسری ہے، جو حریف ہے، وہ آف بیلنس رہے گا. لیکن دیکھیں اس سے پھر ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے نا کہ کوئی آپ پہ اعتماد نہیں کر سکتا پھر اگر آپ اس طرح کا بیہیویئر کریں گے. اور اس وقت میں پوچھتی ہوں ہو کین ٹرسٹ امریکہ انڈر پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ بہت مشکل ہے، اور ایران کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے. اگر ٹاکس شروع ہوتی بھی ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ 2 دفعہ پہلے بھی تو ہو چکے ہیں نا مذاکرات، اور کیا ہوا؟ ان کے درمیان میں امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے حملہ کر دیا ایران پہ. تو اب یہ ایسا مرکیوریل پرسنالٹی ہے اس کی، ٹرمپ کی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ایک وقت ایک کچھ کہتا ہے، 4 گھنٹے بعد کچھ اور کہتا ہے، اور کبھی کبھی ایک ہی وقت 2 فکروں میں یعنی کہ تضاد ہوتا ہے اس کے. سو آج بھی وہ دیکھیں 2 چیزیں کر رہا ہے. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ نہیں، ٹاکس آر گوئنگ ویری ویل، میری تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ٹاکس جو ہیں ایران کے ساتھ وہ بہت اچھے جا رہے ہیں تھرو تعلقات، تھرو دی ایمسریز. لفظ اس نے استعمال کیا ایمسری، اس کا مطلب پاکستان ظاہر ہے. دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ایران کا تیل لینا چاہتا ہوں. اس نے فائنینشیل ٹائمز کے انٹرویو میں کہا کہ میں تو ایران کا تیل لینا چاہتا ہوں، اور میں بالکل اسٹریٹ آف ہارموز، میں کیوں نہ لوں میں اسٹریٹ آف ہارموز کو. تو اب ہاؤ ڈو یو ٹرسٹ اے مین لائک دیٹ؟ تو ان کا کوئی ضامن ہے دنیا میں؟ یعنی کہ اگر ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے تو ان کی ضمانت کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے. لیکن 2 ہی سپر پاور رہ گئے ہیں دنیا میں نا، ایک امریکہ اور ایک چین. ہو سکتا ہے کہ وہ چاہیں پاکستان اور جو ملک ہیں جو انوالوڈ ہیں اس ڈپلومسی میں، وہ چاہیں کہ چائنا کسی طرح سے گارنٹر بن جائے اگر کوئی اگریمنٹ ہوتی ہے بٹوین ایران اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ناؤ یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا چین ولنگ ہوگا یا نہیں، بیکاز چین کے ذہن میں بھی تو یہ ہوگا کہ ہم کیسے گارنٹر بنے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک پارٹی کر بیٹھے گی. پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی کا بھی وہ ریسیو کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وزٹ ہے مئی میں جو کہ پوسٹ پون ہوا. سو میرا خیال ہے چین کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فوکس اس وزٹ پہ ہوگا. سو ان کا اس میں پارٹی بننا اس طرح سے کہ گارنٹر بنے، آئی ڈونٹ نو. میرا خیال ہے اٹس این اوپن کوسچن، ابھی اس پہ کچھ نہیں کہا جا اچھا، سکتا. اب آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں 2 ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. ایک پوزیشن ہے ایران کی، ایک امریکہ کی ہے. ایران کے جو سپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، باقر کالیباف، وہ کہہ رہے ہیں یہ امریکہ جو ہے یہ کوئی ٹاکس واکس میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ ہی یہ سیریس ہے، بلکہ یہ تو ٹائم بائی کر رہا ہے ٹاکس کے نام پہ، اور اب اپنے گراؤنڈ ٹروپس جو ہیں ان کو ہمارے قریب لا رہا ہے، اور یہ تیاریاں کر رہا ہے ہم پر ایک اور حملے کی. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. لیکن ڈپلومیسی جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نے امپاسبل کو پاسبل کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ کون سے ایسے 2-3 نکات ہیں جس پہ الٹیمیٹلی ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دونوں طرف پوسچرنگ ہو رہی ہے اس وقت، دونوں طرف نے اپنے میکسیملس ڈیمانڈز پیش کیے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمان میڈیٹ کر رہا تھا تو عمان کے فارن منسٹر نے کہا کہ ایک ڈیل تو بہت قریب تھی. they almost reached a deal. تو ہمیں ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کیا چیز تھی جو کہ دونوں کو قبول تھی. لیکن ظاہر ہے اب تو جنگ ہو چکی ہے تو کافی صورتحال چینج بھی ہو گئی، پوزیشنز بھی چینج ہو گئے. تو میری نظر میں تو 2-3 چیزیں جو ہیں یہ کہ ایران کا جو کور آپ کہہ سکتے ہیں ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی آئندہ ان پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا امریکہ کا یا اسرائیل کا. تو they want a guarantee on that, iron clad guarantee. دوسرا، ان کا رائٹ ٹو انرچمنٹ جو ہے وہ سرنڈر نہیں کریں گے، وہ بہت ہی ایک کور ایشو ہے ان کے لیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف یہ نہیں ہمیں گارنٹی دیں کہ ہم پہ نہیں جنگ کریں گے، آپ یہ بھی گارنٹی دیں کہ ان کے جو ایلائز ہیں، جن کو مغرب پراکسیز کہتا ہے مگر ہم ان کو ایلائز کہتے ہیں، ان کے ایلائز پہ آپ بند کریں جو اسرائیل ان پہ حملہ کر رہا ہے. حزب اللہ ہو گیا، حماس ہو گیا، ہوتیز ہو گئے. اور امریکہ کی طرف سے آئی تھنک جو کور ڈیمانڈ ہوگا، ظاہر ہے اس وقت امیڈیٹ جو ان کو مسئلہ بنا ہے وہ تیل کی قیمت. سو وہ چاہیں گے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ہو جس کے تحت ایران کا فل قبضہ نہ رہے. اب آئی ڈونٹ نو اس پہ ایران اگری کرتا ہے یا نہیں. دوسرا آف کورس ان کا جو لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ
کہ ایران ہیز ٹو گیو اے کمٹمنٹ کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا. نیوکلیئر ویپنز کے جو ان کی انرچ یورینیم ہے وہ کسی طرح سے ہمیں گارنٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایسی جگہ ہو کہ سب کو پتہ ہو کہ دیٹ کی ناٹ بی کنورٹیڈ انٹو ویپن گریڈ مٹیریل ٹو میک اے نیوکلیئر بام. اور پھر بیلسٹک میسائل پہ بھی وہ چاہتے ہیں کچھ لمٹس ہوں. تو آئی تھنک یہ کور ایشوز ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں, لیکن کور ایشوز یہ ہیں. جی نا یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے, یو کانٹ رول اٹ آؤٹ, مگر اتنا آسان نہیں ہوگا. چلیں اس کے لیے ایفرٹ ہوتی رہنی چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. اور اب ہم دیکھتے ہیں بریک کے بعد ہم تہران چلیں گے, اور تہران میں ہم ڈاکٹر راشد نقوی صاحب سے بات کریں گے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے استاد ہیں اور اس وقت تہران میں موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ پر جو انٹرنیشنل میڈیا میں تبصرے ہو رہے ہیں ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ نے دنیا میں نئی تبدیلیوں کا آغاز کر دیا ہے, اور اس جنگ کے بعد نہ امریکہ پہلے والا امریکہ رہے گا اور نہ ہی ایران پہلے والا ایران رہے گا, اور یورپ بھی پہلے والا یورپ نہیں رہے گا. تو یہ جو ایک نئی ڈبیٹ شروع ہوئی ہے, اب اس پر ہم بات کریں گے تہران میں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب سے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے استاد ہیں اور معروف اینالسٹ ہیں, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ایران جو ہے اس میں اس جنگ کے حوالے سے جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت بھی دیا. یہ بتائیے کہ یہ جو ایک دنیا میں ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ اس جنگ نے دنیا کو بدل دیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پہلے جنگ کے آغاز میں کہہ رہے تھے جی ہم ایران میں رجیم چینج کریں گے, اب ایران میں ان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جس طرح عراق میں تبدیلی آ گئی, رجیم چینج ہو گیا, لیبیا میں رجیم چینج ہو گیا, تو ایران میں بھی بڑی آسانی سے رجیم چینج ہو جائے گا. لیکن ایک مہینہ گزرنے کے بعد ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ بتائیے کہ یہ جو دنیا میں یہ جو ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ اس جنگ نے سب کچھ بدل دیا ہے, کیا تہران میں بیٹھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی دنیا بدل رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کس انداز سے ایران نے دو ایٹمی پاورز کا اور اس کے ساتھ جتنے خطے کے ممالک تھے کسی حد تک ان کی مدد سے جس انداز سے مقابلہ کیا, اس سے تو جو امریکہ کا ایک روب دبدبا اور دنیا میں تبدیلی, دیکھیں نا آپ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں امریکی بحری بیڑا کسی ملک کی طرف کسی خطے کی طرف چلتا تھا تو اس کے پہنچنے سے پہلے جنگیں ختم ہو جایا کرتی تھیں, حکومتیں تبدیل ہو جایا کرتی تھیں اور نظام درہم برہم ہو جایا کرتے تھے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو اس وقت بڑے بحری جہاز جن کا بڑا نام ہے وہ اس وقت منہ چھپائے پھرتے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, کسی میں آگ لگ گئی ہے, کسی کے ٹوائلٹس خراب ہو گئے. اور جس انداز سے ٹرمپ صاحب نے بات کی تھی کہ 48 گھنٹے کے اندر وہ رجیم چینج کر دیں گے, ایران کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیں گے, ایران سے فلاں جگہ سے فورسز آئیں گی, وہ باہر سے حملہ کریں گی, اندر سے جو ہے وہ موساد کے ایجنٹس جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھائیں گے, اور ہر چیز جو ہے وہ جسے کہتے ہیں زمین و آسمان بدل کے رہ جائے گا. لیکن کچھ نہیں ہوا. 48 گھنٹے کیا ابھی ایک مہینہ آپ نے خود بھی اشارہ کیا, بلکہ ایران تو مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا. اور ایران نے جو اپنی اسٹریٹجی بنائی تھی, میر صاحب جب یہ 12 روزہ جنگ تھی نا جون کی, تو میں اس وقت بھی یہیں پہ تھا, اور اس جون کی 12 روزہ جنگ کے بعد سے لے کے یہ جو 28 فروری کو حملہ ہوا ہے, اس دوران ایرانی حکومت, عوام, ان کے جو تعلیمی ادارے, ان کے نفسیاتی ماہرین, یعنی پورے کا پورا ایران, یعنی پورا کا پورا سسٹم اس پہ لگا ہوا تھا کہ ہم نے ایک لمبی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آپ حتیٰ اسکول کے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا گیا, حتیٰ خود یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے لیکچرز, ٹی وی, میڈیا, یہ ساری چیزیں اس لحاظ سے تیار کر رہے تھے عوام کو کہ ایک بڑی جنگ آپ کو درپیش ہے اور لمبی جنگ کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں. جہاں پہ انہوں نے عوام کو تیار کیا, حکومت بھی اپنے طور پہ, یعنی اس وقت دیکھیں ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز آپ کو کم نظر نہیں آئے گی بلکہ پہلے سے بہتر نظر آ رہی ہے. میں تو اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں اس وقت جو کل یا پرسوں کا میں نے ایک فگر پڑھا ہے کہ 93 سے 94,000 رہائشی عمارتیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں, جن میں سے
20,000 کے قریب تو صرف تہران کے اندر ہیں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میں ایک عام سے شہر کے ایک عام سے محلے میں رہتا ہوں, کوئی اتنا بڑا نہ وہ ڈپلومیٹک ایریا ہے, نہ وہ کسی وزراء کا علاقہ ہے, عام سادہ سا ایک علاقہ ہے. یہاں پہ ان 30 دنوں کے اندر میں اپنے آپ جسے کہتے ہیں نا آن اوتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے بجلی نہیں گئی, 1 منٹ کے لیے بھی گیس کی سپلائی جو ہے نہیں رکی, 1 منٹ کے لیے بھی پانی کا مسئلہ نہیں ہوا. اور مجھے ذاتی طور پہ باہر کہیں پہ اسٹور پہ ادھر ادھر جاتے ہوئے کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہو. میں یہ اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں اور حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. تو یہ لوگ تو تیار تھے لمبی جنگ کے لیے. لہٰذا یہ جو اب آپ کہتے ہیں نا ایک تبدیلی آئی ہے یا ایک دنیا تبدیلی کی طرف جا رہی ہے, تو ان کے پلان میں, ان کی حکمت عملی میں یہ چیز شامل تھی کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو جواب دینا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے تیاری کی تھی. اس کا رزلٹ بھی لے رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران کو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی اور سوشو اکنامکس بھی اگر آپ دیکھیں, اس پوائنٹ سے بھی آپ دیکھیں تو اس وقت ایران کو برتر سمجھا جا رہا ہے. اور غیر جانبدار ذرائع بھی, حتیٰ ایران کے وہ مخالف ذرائع کے جو پہلے ایران کے خلاف بولتے تھے, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ایران کا اپر ہینڈ ہے. اچھا, لیکن ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو انفراسٹرکچر ہے, آپ نے خود ہی بتایا کہ 90,000 سے زیادہ رہائشی عمارتیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں, اور جس ریجن میں ایران ہے اس ریجن میں جو ایران کے ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی اس وقت ایران کے مزائلوں کی زد میں ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایران ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہو گیا ہے, سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا, اور اگر جنگ لمبی ہوگی تو لمبی جنگ لڑنے کے لیے ایران کے عوام تو تیار ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ایرانیوں کا بھی بہت نقصان ہوگا. جی ہاں, اس میں جنگوں میں نقصان تو ہوتا ہے جی. آپ یہ کہیں کہ آپ جنگ بھی کریں اور بڑے مقاصد اور بڑے اہداف بھی حاصل کریں, اور آپ اپنے آپ کو منوائیں بھی اور اپنے نظریے کا بھی دفاع کریں, اپنے ملک کو بھی بچائیں, تو قربانیاں تو دینی پڑتی ہے. اس سے تو کوئی دوسری رائے نہیں. اسی پہ تو انہوں نے اپنی قوم کو تیار کیا ہے. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ سفارتی تنہائی ڈپلومیٹک جو ہے, اب بھی کل یا پرسوں میں نے یہاں پہ بڑی ڈیٹیل سے ان کا انٹرویو تھا فارن منسٹر کا, پھر اس کے بعد اسپوکس مین کا, تو انہوں نے ساری چیزیں بتائیں کہ کون کون سے ممالک ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. ہم ہر ملک سے کہہ رہے ہیں بھی آپ کوشش کرو, ہم تو مذاکرات سے بھاگنے والے نہیں ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھو نا, 2 دفعہ مذاکرات کے دوران ہمیں حملوں کا نشانہ بنایا گیا, تو اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ وہ جو ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں, عالمی سفارتکاری کی بات کرتے ہیں, عالمی اداروں کی بات کرتے ہیں, تو وہ ایران کیا کرے؟ ایران کے عوام کے سینٹیمنٹس تو کہتے ہیں کہ وہ اب ہمیں ان مذاکرات پہ یقین نہیں ہے, ہم ان پہ کیسے بھروسہ کریں. یہ تو مذاکرات کے دوران انہوں نے ہمارے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا, ہماری ملٹری کی فرسٹ لائن کو اڑا دیا. اب آپ کہتے ہیں جی کہ ڈپلومیٹک تنہائی نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, فلان ہو جائے. یہ سوالات اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن ایران کے پاس اس وقت جو راستہ ہے وہ اس نے اسی راستے کو اپنایا ہے, اسی کی طرف چل رہا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ عالمی اقتصادی دباؤ اور امریکہ کے اوپر ہونے والا پریشر اور امریکہ کا جو خوف کا خاتمہ ہوا ہے, یا اسرائیل کے چہرے سے جو نقاب اترے ہیں اور ان کی جو فوجی قوت آشکار ہوئی ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ریجن کے ممالک ہیں وہ بھی واپس پلٹیں گے, اور انہیں بھی احساس ہوگا کہ وہ جن کو آپ نے اپنے گھر میں بیسر دیے ہوئے تھے وہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکے, وہ تو صرف اسرائیل کے دفاع کے لیے تھے, تو وہ ان عرب ممالک کا کیا دفاع کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت قدم بھی ہے اس لحاظ سے, جب یہ ساری چیزیں, یہ جسے کہتے ہیں نا, یہ جو غبار ہے یہ چھٹ جائے گا تو اس کے اندر حقائق بھی تو سامنے آئیں گے نا. امریکہ اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے, اسرائیل اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے, ایران اس وقت, اس کا ایران کا نیریٹو اس وقت آیا دنیا کے اندر مانا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. نیریٹو بھی اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے تو یہ بھی تو ایک فتح ہے نا. اور باقی ایک انفراسٹرکچر کے عنوان سے, یہ تو اگر آپ دیکھیں نا, یہ پچھلے 47 سالوں سے وہ اسی مشکل کا شکار ہیں, ان پہ سینکشنز ہیں. کیا مشکل نہیں ہے کہ جو ان پہ جو ہے وہ مسلط نہیں کی گئی. پہلے صدام کے ذریعے سے 8 سال 9 سال جنگ لڑی گئی, اس کے بعد جو ہے وہ پھر سینکشنز آ گئی. سینکشنز کے بعد ایٹمی پروگرام کے نام پہ جناب نہ ان کا کوئی ایٹمی جو ہے وہ سائنٹسٹ انہوں نے چھوڑا ہے, نہ کوئی تنصیبات کا اس قابل چھوڑا ہے. لیکن پھر بھی اب بھی جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں وہ یورینیم چاہیے, بھائی وہ یورینیم تو آپ تباہ کر چکے ہیں, وہ تو آپ کا B2 آیا تھا, سب کچھ تباہ و برباد کر کے گیا. تو یہ جو اس وقت دنیا کے اندر جو نیریٹو کی کامیابی ہے نا, یہ اس کے اثرات ہوں گے آئندہ کی دنیا میں, جس میں
آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، اور ایران کی عوام کے پاس، ایران کی حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی ابھی نہیں ہے. اور یوں بھی جس ملک کے ساتھ اس کی عوام کھڑی ہو نا تو وہ پھر لمبی جنگ لڑتی ہے. اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں ایرانی عوام ایرانی حکومت سے بھی آگے ہے اپنے مطالبات کے لیے یا اپنے وطن کے دفاع کے لیے. تو جب قوم کا مرال بھی آپ کو، حکومت کو یہ بھی اعتماد ہو کہ میرے ساتھ میری قوم موجود ہے، وہ ڈائلاگس میں بھی پریشان نہیں ہوتی، وہ اپنا موقف دینے میں پریشان نہیں ہوتی، وہ اپنا جو جسے کہتے ہیں اپنے اہداف کی طرف بڑھنے میں پھر اس کو مشکل بھی کم پیش آتی. یہ بتائیں کہ یہ جو حملے سے پہلے ویسٹرن میڈیا میں ہم رپورٹس پڑھتے تھے جی کہ ایران کی فلاں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس نے مظاہرے کیے ہیں حکومت کے خلاف، اور جی رجیم چینج کے لیے صورتحال بڑی رائپ ہو گئی ہے اور ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی. اور وہ باہر ایک جو بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے رضا شاہ پہلوی کا بیٹا، وہ بھی کہہ رہا تھا جی بس اب رجیم چینج ہونے والی، اور ٹرمپ صاحب نے بھی کہا جی رجیم چینج ہونے والی ہے. وہ نہیں ہو سکا. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرق کیا ہے کہ عراق میں صدام حسین چلا گیا، لیبیا میں قذافی چلا گیا، لیکن ایران میں سپریم لیڈر شہید تو ہوا لیکن رجیم چینج نہیں ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں انہوں نے ایران کی سوسائٹی کو پڑھا ہی نہیں ہے. دیکھیں نہ نیتن یاہو خود کوئی پڑھا لکھا شخص ہے، نہ اس کی ٹیم کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جس نے کبھی کوئی ہسٹری کا مطالعہ کیا ہو. اس کے تو ارد گرد والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایران دنیا کے کس خطے میں واقع ہے. وہ تو صرف جو ٹرمپ کہتا ہے اس کو لبیک کہتے ہیں. لہذا ان کے جتنے جو جسے کہتے ہیں نا اندازے، وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے ہیں. دیکھیں وہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک عرصے میں انہوں نے اقتصادی دباؤ آپ دیکھیں کہ انہوں نے یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ملک کے اندر ڈالر کا جو آنے جانے کا سلسلہ تھا اتنے سختی سے جتنے سورسز بنتے تھے وہ ٹرمپ اور اس کی ٹیم نے ختم کیے. یعنی ایک دفعہ واقعاً یہ صورتحال ایسی ہو رہی تھی کہ یہاں کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس پہ نکلے کون تھے؟ یعنی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ کہتے ہیں کہ اقتصادی دباؤ کی وجہ سے یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو نکلے ہیں وہ کتنی تعداد میں تھے، ان کا انداز کیا تھا، ان کے اہداف کیا تھے، وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہاں پہ میڈیا کے اندر ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ان میں سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں نا ان کی جو لیڈرشپ، ان میں سے 78% کا غالباً فگر ہے یا 88% کا فگر ہے کہ گرفتار شدہ لوگوں میں سے ان لوگوں کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی. یہ وہ اقتصادی مشکل کا شکار غریب فقیر آدمی نہیں تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اقتصاد کے نام پہ، وہ موساد کے کہنے پہ یا موساد کے اشاروں پہ انہوں نے سب کچھ کیا. تو وہ ایک بڑی محدود مٹھی بھر تعداد تھی اور وہ اسی کے اندر جسے کہتے ہیں انہی مظاہروں کے اندر ہی ایک دوسرے کے اوپر ان کے اہداف آشکار ہو گئے. ایرانی قوم خود جب یہ متوجہ ہوئی کہ ان کے پیچھے تو موساد ہے، ان کے پیچھے تو شاہ ہے، شاہ کے خلاف اب بھی اتنی نفرت ہے کہ شاہ کا نام آتے ہی یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کسی گروہ کو خراب کرنا ہو تو کہوں گے یہ شاہ سے وابستہ ہے، یہ شاہ کے خاندان سے ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلطی تھی کہ انہوں نے موساد بھی پیچھے آ گئی، ٹرمپ نے بھی بیان دینا شروع کر دیے اور شاہ کے بچے کو بھی لے کے آئے. تو جو ایک مٹھی بھر تعداد تھی اس کے اندر بھی کمی آئی اور پھر ظاہر ہے انہوں نے اس کو کنٹرول بھی کیا. ان کے پاس بلاخر عوام ہے، یہاں کی عوام خود بہت سارے مسائل کو ٹھیک کر لیتی ہے، حکومت سے پہلے عوام مسائل کو حل کر لیتی ہے. یہ اس سوسائٹی کو میں سمجھتا ہوں سمجھ نہیں پائے یہ جو ان کے دشمن ہیں اور اسی وجہ سے ہمیشہ ناکام رہے ہیں. جب یہ سوسائٹی کو سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا. ایک ڈاکٹر صاحب ایک دو سوال اور آپ سے کرنے، میں نے ایک بریک لینا جی، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ڈاکٹر راشد نقوی صاحب تہران سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، دوبارہ ان سے بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر راشد نقوی صاحب تہران سے ہمارے ساتھ گفتگو کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے، آپ نے خود بھی کہا کہ ایرانی حکومت جو ہے وہ مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے اور یہ بھی درست ہے کہ پہلے بھی 2 دفعہ مذاکرات کے درمیان میں امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران پہ، لیکن اب مذاکرات میں پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے، ترکی، مصر اور بھی کچھ یورپی ممالک بھی اس میں شامل ہیں، چائنا بھی اس میں آ گیا ہے. کون سے ایسے نکات ہیں کہ جس پہ کہ مڈل گراؤنڈ بن سکتی ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2 طرح کے، یعنی ایک جو حکومتی یا حکام ہیں سرکاری سطح پہ جو اس بارے میں ان کا موقف ہے، اور ایک جو عوامی سینٹیمنٹس ہے، میں دونوں چیزوں کو کوشش کروں گا سر آپ کی خدمت میں.
حکومت کی طرف سے وہی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وزیر خارجہ نے اوپنلی کہا ہے کہ بھئی لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے آپ آئیں, ہماری شرائط دیکھیں, ماضی دیکھیں مذاکرات کا, اور ٹرمپ کو دیکھیں, اور ٹرمپ جن زائنسٹ کے اندر گھرا ہوا ہے ان زائنسٹ کے اہداف دیکھیں, ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں, اگر آپ کے اندر اتنا وزن ہے کہ آپ ٹرمپ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے ٹرمپ کی ڈکٹیشن ہی لینی ہے تو پھر رہنے دیں, ڈکٹیشن لینے سے تو کیا فائدہ, پھر تو وہیں پہ بات چلی جائے گی. تو یہاں پہ یہ تاثر تو ہے کہ ہم مذاکرات سے انکار نہیں کرتے, لیکن اس وقت مذاکرات جنگ بندی کے لیے نہیں ہونے چاہیے, ایک مستقل بنیادوں پر امن کے قیام کے لیے ہونے چاہیے. تو لہٰذا اس پہ اظہارات بھی ہیں, مختلف طرح کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں, اور اس کے اندر وہ یقیناً چائنا کی بات بھی کی جا رہی ہے, بڑے گارنٹرز کی بات کی جا رہی ہے, یعنی نام لیے بغیر وہ کہتے ہیں کہ ایسی گارنٹی ہو, ایسی ضمانت ہو کہ کل جو چیزیں ٹیبل پہ طے ہو جائیں ان پر عمل درآمد کے لیے بھی تو کچھ ہو جائے نا. صرف اگر کاغذ پہ لکھنی ہیں چیزیں تو پھر تو ٹھیک ہے, کہیں بھی بیٹھ کے لکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے آپ بھی خوش ہم بھی خوش. اور ایک ہلکا جو ہے یہاں پہ جو یونیورسٹیز اور جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تھنک, اور یہ ایک بڑا اچھا جملہ بول رہے ہیں, میں فارسی والا جملہ تو نہیں بولتا, وہ میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ممالک کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, یہ مذاکرات والی بات کچھ نہیں ہے, وہ تو ادھر سے حملے کی تیاری کر رہا ہے, ادھر سے ٹروپس آ رہے ہیں, بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہیں, ادھر سے بڑے بحری شپ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ والا جو آپ نے ذکر کیا ہے, بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے, تو اگر فرض کریں خدا نخواستہ امریکہ نے افغانستان میں بھی اپنی فوج اتاری, عراق میں بھی فوج اتاری, مقاصد حاصل نہیں کر سکا, تو اگر ایران میں فوج اتارتا ہے تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا؟ میر صاحب آپ نے تو ان جنگوں کو بڑا کور بھی کیا ہے اور بہت ڈیٹیل سے آپ نے ساری چیزوں کا مطالعہ بھی کیا ہے, اس لیے مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے بڑی آسانی ہو رہی ہے. دیکھیں افغانستان کے اندر میکسیمم کتنے 1 لاکھ لے کے گئے تھے, عراق کے اندر 2.5 سے 3 لاکھ فوجی لے کے گئے تھے, اور کیا حشر ہوا. اور عراق اور افغانستان کا ایران سے تو موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا. پھر یہاں کا جو جغرافیہ ہے, پھر ان کا ایران کا ہوم گراؤنڈ ہے, پھر ان کی اپنی تیاری ہے, پھر ان کا اس وقت مورال بھی اپ ہے, پھر ان کی سروائیول کی جنگ بھی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بوٹس آن گراؤنڈ ناممکن نظر آتا ہے. کہاں سے یہ اتنے لوگ لے کے آئیں گے؟ ابھی تک تو ان کے پاس میکسیمم جو فگرز آ رہے ہیں وہ 70-80 ہزار جو اس وقت اس خطے میں موجود ہیں ان کے پاس, ان 70-80 ہزار کو کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کیا یہ سارے خاص جزیرے کے اندر آئیں گے؟ کیا یہ ان کو بندر عباس کے ذریعے سے لے کے آئیں گے؟ کیا یہ عراق کے راستے سے لے کے آئیں گے؟ کیا یہ عمان کے ذریعے سے, کہاں سے یہ لائیں گے, کیسے لائیں گے؟ جب میرے جیسا ایک عام شخص جو ان چیزوں کو زیادہ ملٹری مسائل کو نہیں جانتا, وہ سمجھ رہا ہے کہ اتنے فوجیوں کو اس ملک کو قبضہ کرنے کے لیے, دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا حملہ کرنا, اور ایک اس حملے کو پھر برقرار رکھنا, اس حملے کو یعنی جسے کہتے ہیں کہ اس صورتحال کو برقرار رکھنا, یہ دو چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. مجھے تو اس وقت حملہ کرنا ہی مشکل نظر آ رہا ہے. کہاں یہ ہے کہ وہ حملے کے بعد یہاں پہ سٹے کر سکیں اور اپنے وہ اہداف حاصل کر سکیں. ایرانی جوان تیار ہے, ان کے جو پلاننگ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس کئی ایسے سرپرائز ابھی موجود ہیں کہ جو ہم نے عین وقت پہ دکھانے ہیں, اور اس وقت ہم دیکھیں گے کہ یہ شپ کیا کر سکتے. دیکھیں ابھی 1-2 شپ تو کھڑے ہیں نا, وہ بھی اپنا کوئی اتنا بڑا رول پلے نہیں کر سکے کوئی. دیکھیں آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بابل کیا کہتے ہیں اس کو, ابنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے یہ کبھی چائنا سے مدد مانگ رہے ہیں ٹرمپ صاحب, کبھی نیٹو کو گالیاں دے رہے ہیں, کبھی اپنے اتحادیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں بھی آؤ میری مدد کرو. اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ کوئی مشکل تو ہے نا کہ وہ ابنائے ہرمز میں داخل ہونے سے ڈر رہے ہیں. اور فوج کے اندر بھی آپ دیکھیں, امریکن فورسز کے اندر بھی اس وقت یہ جو انہوں نے ہولی جنگ بنانے کی کوشش کی ہے, وہ جو ان کا وزیر جنگ ہے وہ جس انداز سے اس کے جسم پہ الٹے سیدھے نشان اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تو خود امریکن فورسز کے اندر بھی وہاں پہ بھی مسلمان موجود ہیں, وہاں پہ عام یہودی بھی موجود ہیں, کرسچین بھی موجود ہیں. وہ آیت اس زائنسٹ لابی کے کہنے پہ اپنا سب کچھ دے دیں گے؟ کیا وہ فوج کا ڈسپلن اس کو اس حد تک ان کو لے کے آیا جائے گا کہ اتنی بڑی جنگ میں کہ جس کے اندر لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں؟ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور ایک بات, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, چونکہ آپ کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں اور اپنی کتابوں میں آپ بہت زیادہ ریفرنس دیتے ہیں, ایک یہاں پہ ایک آرٹیکل آج کل چل رہے ہیں سوئس یو ایس اے, وہ کہتے ہیں کہ جیسے 1953 یا 57, اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں آ رہا, 70 سال پہلے کی بات ہے کہ جب سوئس کے مسئلے میں, سوئس کینال کے مسئلے میں برطانیہ نے مصر پہ دباؤ ڈالا تھا,
تو امریکہ آیا تھا مصر کی مدد کے لیے، اور اس کے بعد برطانیہ کا زوال شروع ہوا ہے۔ اس وقت بھی امریکہ جی نے جی ان کی جی کرنسی کو، پاؤنڈ کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے، ڈی ویلیو کرنے کی دھمکی دی تھی، تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا زوال شروع ہوا برطانیہ کا کہ جس کا سورج طلوع نہیں ہوتا تھا وہ محدود ہو گیا چند ملکوں کے اندر۔ تو اب یہاں پہ ایک تجزیہ یہ بھی آ رہا ہے، البتہ یہ فوراً جو مختلف میگزینز ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں آئی ہیں کہ یہ یو ایس اے کے لیے اب سوئز ہو رہا ہے، کہ اب یہاں پہ بھی جی جس طرح برطانیہ کا زوال شروع ہوا تھا، اب یہ امریکہ کا زوال بڑی تیزی سے شروع ہوگا، اور جیسے اس وقت امریکہ مدد کے لیے آیا تھا مصر کی، بعید نہیں ہے کہ اس وقت چائنا وہی رول پلے کرے کہ جو ماضی میں امریکہ نے کیا تھا۔ اس وقت ڈالر اور پاؤنڈ کا مقابلہ تھا، اور اب یوان اور ڈالر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ اس کو بھی خود جی بھی انشاءاللہ اس پہ بہت بہت پروگرام شکریہ کریں۔ میری تو ڈاکٹر آپ سے راشد نقوی گزارش صاحب، ہے کہ اس بہت پہ بہت کیجیے۔ شکریہ، آپ نے بہت گہرائی کے ساتھ اس جنگ کا تجزیہ کیا، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ امریکہ نے اس سے پہلے بھی بڑی جنگیں لڑی ہیں، اور ویتنام میں بھی اس نے فوج بھیجی، شکست کھائی، پھر اس نے افغانستان میں فوج بھیجی، مقاصد حاصل نہیں کر سکا، عراق میں فوج بھیجی، مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ تو امریکہ بار بار جو اپنی زمینی فوج ہے اس کو مختلف ممالک میں اتارتا ہے، اڈے قائم کرتا ہے، مقاصد حاصل کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس پہ بات کریں گے کسی اگلے پروگرام میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔